اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر عوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اسماء و القاب کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور بیان ہو رہا تھا کہ حضرت امام زمان کے ناموں میں سے ہر نام اور القاب میں سے ہر لقب حضرت کی ذات میں موجود خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے۔ حضرت کے القاب میں سے ایک مشہور لقب قائم ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور حضرت کو اس لقب کے ساتھ بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ در واقع خداوند متعال نے حضرت امام زمان کو لقب قائم سے نوازا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں یہ لقب عطا کیا ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 412 ہے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی بہار الانوار، جلد نمبر 51 ہے، صفحہ نمبر 73 ہے، اور حدیث نمبر 21 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من انکر القائم من ولدی فی زمان غیبتہ فمات فقد مات میتۃ الجاہلیہ، یعنی من انکر القائم من ولدی، جو میرے بیٹے قائم کا انکار کرتا ہے فی زمان غیبتہ، ان کی غیبت کے زمانے میں، اور اس انکار کے بعد فماتا، وہ مر جاتا ہے، فقد ماتا میتتن جاہلیہ، تو یہ شخص جہالت کی موت مرا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو قائم کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف امام زمان کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ کیا باقی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام قائم نہیں تھے؟ کیا وہ اپنے زمانے میں دین حق کی تعلیمات کے پرچار کے لیے قیام نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ الہی اقدار کی تعلیمات کے فروغ کے لیے قیام نہیں کرتے تھے؟ تو جواب مثبت ہے کہ تمام ائمہ اپنے زمانے میں قیام کرتے تھے، وہ دین مبین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے۔ لہٰذا اگر توجہ فرمائیں تو مرحوم کلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 536 ہے، وہاں مرحوم کلینی نے ایک باب قائم کیا ہے جس میں 3 احادیث کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے باب ان الائمۃ کلہم قائمون بامر اللہ تعالی وہادون الیہ، یعنی تمام ائمہ، تمام کے تمام قائم ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، والہادون الیہ، یعنی اللہ کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ پس اس اعتبار سے تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام قائم ہیں، لیکن حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا قیام چونکہ منحصر بے فرد قیام ہے، اس وجہ سے لقب قائم حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ مخصوص ہے۔ لہٰذا جب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی ہستی کو اس انداز میں قائم کہا جائے تو وہ انکار کرتے تھے کہ ہم قائم نہیں ہیں، قائم ہمارا آخری فرزند ہوگا، ہمارا آخری جانشین ہوگا۔ اگر ہم قائم کو درک کر لیں تو ہم ان کی خدمت کریں اپنی زندگی کے تمام ایام میں، یہ ایسی روایات موجود ہیں۔ لہٰذا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ تو پہلی دلیل جس میں خداوند متعال نے حضرت امام زمان کو قائم کا لقب دیا ہے، در واقع وہ منتقم خون حضرت سید الشہداء ہے، اس وجہ سے انہیں قائم کہا جاتا ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس کی دلیل اور وجہ بیان کر رہے ہیں کہ امام زمان کو قائم کیوں کہا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے علل الشرائع، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 160 ہے، اور حدیث نمبر 1 ہے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی بہار الانوار ہے، جلد نمبر 37 ہے، اور صفحہ نمبر 294 پر حدیث نمبر 8 ہے۔
درواقع یہ روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ راوی آتا ہے امام کی خدمت میں اور امام سے سوال کرتا ہے، یبن رسول اللہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، فلستم کلکم قائمین بالحق، کیا آپ تمام کے تمام ائمہ قائمین بالحق نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگ قائم نہیں ہیں؟ قال بلا، تو امام نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں، ہم سب کے سب قائم ہیں، یعنی امیر المؤمنین بھی قائم ہے، حسن مجتبیٰ بھی قائم ہے، حسین شہید کربلا بھی قائم ہے، امام زین العابدین بھی قائم ہے، میں محمد باقر بھی قائم ہوں۔ تو جی ہاں، اس معنی میں ہم سب کے سب قائم بالحق ہے، یعنی ہم حق پر قیام کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کی اقدار کو، جنہیں الہی اقدار کہا جاتا ہے، ان کی تعلیم دینے والے ہیں۔ تو پس اب جب سب کے سب قائم ہو گئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو منحصر بفرد قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو راوی سوال کرتا ہے، قل تو فلما سمی القائم قائما، تو مولا پھر بتائیے کہ آپ کے آخری جانشین، آپ کے آخری فرزند کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں، قال لما قتل جدی الحسین علیہ السلام، جب میرے دادا حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، زجت علیہ الملائکہ، تو ملائکہ نے حسین ابن علی پر زجہ کیا، اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، بالبکاء والنحیب، یعنی انہوں نے بلند آواز میں گریہ کیا، اور نحیب یعنی ایک آواز کو، ایک فریاد کو خداوند متعال کی بارگاہ میں بلند کیا۔ وقالو، اور ان ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، الہنا، اے ہمارے پروردگار، سیدنا، اے ہمارے سردار، اتغفل امن قتل صفوتک وابن صفوتک وخیرتک من خلقک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے سید، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے پروردگار، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ لوگ قتل کر رہے ہیں تیرے منتخب ہستی اور تیرے منتخب ہستی کے لخت جگر فرزند اور حسین ابن علی کو یہ قتل کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے نہیں مشاہدہ کر رہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حسین ابن علی کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں پر وحی کی اور ارشاد فرمایا، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْتَقِمَنَّ مِنْهُمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ بے تحقیق میں ان سے انتقام لوں گا، ولو اس انتقام کے لیے ایک عرصہ بیت جائے، لیکن ان سے انتقام ضرور لوں گا۔ ثُمَّ كَشَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حسین ابن علی کے بعد ائمہ سے نقاب کشائی کی، یعنی ان سے پردے کو ہٹایا اور ملائکہ کو ان ائمہ کی زیارت کی۔ فسرت الملائکۃ بذالک، تو ملائکہ تمام ائمہ کے دیدار کو اور ان کے جمال کو مشاہدہ کرنے سے مسرور ہو گئے۔ فاذا احدهم قائم یصلی، تو ان ائمہ میں سے ایک امام قیام کی حالت میں تھا اور نماز پڑھ رہا تھا۔ فقال اللہ عز وجل بذالک، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امام کی طرف اشارہ کر کے کہا، القائم انتقم منہم، کہ میں اس قائم کے ذریعے سے حسین ابن علی کے قاتلوں سے انتقام لوں گا۔ پس ایک وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام مہدی کو قائم کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ دوسری وجہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو قائم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی غیبت اس قدر طولانی ہو جائے گی کہ لوگ انہیں بھول جائیں گے۔ وہ لوگ جو ان پر اعتقاد رکھتے تھے ان کے اعتقاد سے مرتد ہو جائیں گے، پھر جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے، لہٰذا جب لوگ انہیں بھول جائیں گے، ان سے ارتداد اختیار کر جائیں گے، تو ایسے میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف قیام کریں گے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہار الانوار، جلد نمبر 51 ہے، صفحہ نمبر 30 ہے، حدیث نمبر 4 ہے۔ مرحوم مجلسی نقل کرتے ہیں امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام سے، راوی سوال کرتا ہے، وَلِمَا سُمِّيَ
القائم، مولا بتائیے کہ قائم کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ قال، تو امام فرماتے ہیں لأنه یقوم بعد موت ذکرہ و ارتداد اکثر القائلین بامامتہ، چونکہ وہ ایک ایسی حالت میں قیام کریں گے جب ان کا ذکر مر جائے گا، یعنی لوگ انہیں بھول جائیں گے، لوگ اپنی محفلوں میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو یاد نہیں کریں گے، امام زمان کا ذکر لوگوں کے وجود سے اور رخصت ہو جائے گا، و ارتداد اکثر القائلین بامامتہ، تو جو لوگ ان کی امامت کے قائل تھے ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ان کی امامت سے منحرف ہو جائیں گے، ان کا انکار کر دیں گے، ان سے مرتد ہو جائیں گے، ایسی حالت میں وہ قیام کریں گے، اس وجہ سے انہیں قائم کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور روایت جسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو قائم اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ ان کا قیام باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے قیام کی نسبت منحصر بے فرد ہے۔ مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الارشاد، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 383 ہے، وہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے کہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام حق پر قیام کرنے والے ہیں، یعنی تمام اقدار الہیہ کو فروغ دیں گے، اقدار الہیہ کی نشر و اشاعت کریں گے، لوگوں کی ہدایت کریں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ وَسُمِّيَ بِالْقَائِمِ لِقِيَامِهِ بِالْحَقِّ، لیکن قائم کو قائم کا نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ قیام بالحق کریں گے، یعنی ان کا قیام منحصر بے فرد ہوگا۔ لہذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اس غیبت کے دور میں ہمارے وظائف میں سے یہ وظیفہ ہے کہ ہم ہر وقت حضرت کو یاد کریں، ہم حضرت کو بھول جانے والے افراد میں سے نہ ہوں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یقوم بعد موت ذکر ہی، کہ وہ قیام اس حالت میں کریں گے جب ان کا ذکر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان سے مر جائے گا۔ تو ہم ایسے لوگ نہ ہوں جو حضرت کے مرتد ہو جائیں یا حضرت کے ذکر کو اپنی محفلوں سے خالی کر دیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی محفلوں میں، اپنی محافل میں، مجالس میں حضرت کا ذکر کیا کریں، اور جب حضرت کا یہ مخصوص لقب قائم آئے تو ہم باقاعدہ قیام کریں حضرت کے احترام میں، حضرت کے استقبال میں، اور باقاعدہ اپنے سر پر باقاعدہ ہاتھ رکھ کر حضرت کا جو ہے وہ استقبال کریں حضرت کے نام کی عظمت کی وجہ سے۔ جب حضرت کے نام کی عظمت کی وجہ سے ہم قیام کریں گے تو حضرت کی توجہ ہمارے اوپر ہوگی، اور اس توجہ کی بدولت جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، روایات میں یہ مطلب بھی ملتا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا اس لقب کو سننے کے بعد قیام کرتے تھے، یا امام صادق آل محمد سے یہ نقل ہے کہ وہ بھی قیام کرتے تھے۔ البتہ بعض شخصیات نے ان روایات کے متعلق یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ قدیمی منابع اور مصادر میں یہ روایات موجود نہیں تھیں، بلکہ متأخر منابع میں یہ روایات موجود ہیں، اور آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیغانی نے اپنی کتاب میں ان روایات کو نقل کیا ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف مہدی موعود کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرمائے، ہم اپنی محفلوں میں ہمیشہ ان کا ذکر کریں، ان کی یاد کو تازہ رکھیں، ان کے ظہور کے لیے مؤمنین کو تیار کریں، مؤمنین کے دلوں کو حضرت کی مودت اور محبت سے جو ہے وہ تیار کریں، لوگ ان کی عشق میں، ان کے جو یاد میں جو ہے وہ اس قدر حضرت کے عاشق ہو جائیں، اس قدر حضرت کا ذکر کریں کہ حضرت کی یاد کی بدولت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ذکر اس دنیا میں قائم ہو اور لوگ انہیں یاد کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔